بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دین ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ انہی انعامات اور نعمتوں میں سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی وہ ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے نماز کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک دو جمعہ سے اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، اندر کے فرائض کیا ہیں، باہر کے فرائض کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں۔ میں نے کچھ جمعہ سے یہی بات سمجھائی ہے کہ وضو کس طرح کریں، غسل کس طرح کریں، وضو اور غسل صحیح کیسے ہوتا ہے، سنت کے مطابق کس طرح کریں گے، اور وضو اور غسل ٹوٹتا کیسے ہیں یہ بھی بتایا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے نماز کے فرائض اور خصوصاً واجبات بتائے تھے کہ نماز میں کچھ واجبات ہیں جن کے چھوٹنے سے نماز ادھوری رہتی ہے، ناقص رہتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتانے والا ہوں کہ نماز کن وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اب تک یہ بتایا کہ نماز سنت کے مطابق اور تمام تر فرائض اور واجبات اور سنت کی رعایت کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے، ان کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب وہ باتیں بیان کر رہا ہوں اور وہ باتیں سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس بات کو کہنے سے پہلے ہم جو ہے قرآن کریم کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ ہر ایمان والے پر نماز فرض ہے، جو عاقل ہے، بالغ ہیں، اس پر اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے۔ اب نماز جو فرض ہیں وہ اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے اپنے وقت پر فرض ہیں۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی جو ٹائم ہے اس وقت میں ہم اگر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی نماز پڑھنا چاہے تب بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے اس طرح نماز کے اوقات کا دھیان رکھنا بھی فرض ہے۔ یعنی ابھی ظہر کی نماز کا، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آپ یہ گھڑی جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہر نماز ایک ایمان والے پر فرض ہے، اور اس نماز کا ٹائم کا یاد رکھنا، یعنی یہ نہیں کہ جیسے 12:55 کو اذان ہوتی ہے یہ ٹائم یاد رکھنا نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کتنے بجے تک ختم ہوتی ہے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہاں سے نماز شروع ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک رہتا ہے۔ تو اس کو سمجھیے کہ فجر کی نماز کا ویسے اب کے زمانے میں تو پورا ٹائم ٹیبل لکھا ہوا ہے اور پوری منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اب اتنا زیادہ ٹینشن اور فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوقات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اسلامی اعتبار سے ہم دیکھیں تو فجر کی ویسے نماز کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق کا ٹائم بھی
ہمارے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے اس وقت فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی فجر کی نماز کا ٹائم۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے سورج ڈھلنے لگتا ہے، یعنی زوال آفتاب 12 بجے کے بعد آپ دیکھیں گے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، اس کے بعد جب بیچ میں آتا ہے پچھم کی طرف، پچھم دشا کی طرف جو ہے وہ ڈھلنے لگتا ہے، جس کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور کہاں تک رہتا ہے؟ ظہر کا وقت جو ہے اپنا اصلی سایہ جو ہے، اس کو میں اگر ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا تو بہت وقت جائے گا، ہمارے پاس اوقات کا ٹائم ٹیبل پورا ہے، لیکن آپ اس کو سمجھیے کہ اپنا جو سایہ ہوتا ہے اس سائے کے علاوہ دوگنا سایہ ہو جاوے، یعنی دو چن ہو جاوے۔ ایک سایہ اس کا ہے، آپ دیکھیں گے اس کو میں سمجھا سکتا تھا، آپ ایک لکڑی رکھیں میدان میں یا کہیں پر، اور اس کو اور آسان سمجھنے کے لیے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کریں اور یہاں پر رکھیں گے تو کوئی سایہ سیدھا نیچے ہی پڑے گا، لیکن جیسے جیسے ڈلنا اپنے موبائل کی فلیش لائٹ کو یوں کریں گے تو یہ سایہ اپنا سایہ بڑھاوے گا، اپنا جو یہ سائز ہے اس کا ایک سایہ ہے، اس سائز کے علاوہ دوگنا ہو جاوے، اس وقت تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے، اور اس کا ٹائم تو لکھا ہوا ہی ہے کہ کتنے بجے تک رہتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں سورج کو دیکھ کر اپنے گھڑی کا یا اپنا ٹائم ٹیبل بتا دیتے تھے کہ ابھی اتنے بجے، ابھی اتنے بجے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ان ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا آوے کہ یہ سب ختم ہو جاوے، اور یا ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں وقت معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو اس موقع پر اس چیز کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو ظہر کا وقت یہاں تک ہے۔ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ دوگنا سایہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ سورج جب ڈوبتا ہے تو ڈوبنے سے پہلے پوری زردی ہو جاتی ہے آسمان کی طرف، پچھم دشا کے اندر پیلا پن آ جاتا ہے، ڈوبنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے عصر کی فرض نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اگر دیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اس کے بعد، ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، پیلا پن آ گیا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن پڑھ لے گا۔ عصر کی نماز اگر دیر ہو گئی ہے تو پڑھ لے گا سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج ڈوب جائے گا، اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوگا۔ اور یہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو پچھم دشا کے اندر ہم دیکھیں گے تو سورج ڈوبنے کے بعد بھی سرخی یعنی لال کلر جیسا رہتا ہے، تو یہ جب تک باقی رہے اس وقت تک مغرب کا وقت ہے۔ اس کو اپنی زبان میں سمجھیے، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تقریباً اتنا وقت رہتا ہے، اس لیے مغرب کا ٹائم جو ہے بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر یہ وقت رہتا ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، اور مغرب کا وقت جیسے ہی ختم ہو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور عشاء کا وقت کہاں تک جاتا ہے؟ عشاء کا ویسے وقت ہے صبح صادق تک، یعنی فجر جہاں شروع ہوتی ہے وہاں تک عشاء کا وقت رہتا ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ عشاء کا وقت جو ہے آدھی رات تک ہے، عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اس کے بعد پڑھنا مکروہ ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی عشاء جو ہے 4 بجے پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ رات کے اخیر حصے میں پڑھ رہا ہے، تو یہ افضل نہیں ہے، پسند نہیں ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ تو عشاء کا وقت کہاں سے شروع ہو گیا؟ یہ معلوم ہوا عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے فرائض جن کی نماز کے اوقات ہمیں معلوم ہو گئے، اور اس کے اول میں آخر میں کچھ سنتیں ہیں، جیسے فجر میں ہیں، ظہر میں ہیں، عصر میں ہیں، مغرب میں ہیں، عشاء میں، اس کے اول میں یعنی شروع میں، آخر میں کچھ سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، اور نوافل ہیں۔ ان کے اوقات تو معلوم ہی ہے کہ ہر فرض کے بعد یا فرض سے پہلے سنت ہے اور نوافل ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، لیکن ان فرائض اور واجب اور سنتوں کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں، اور آپ اس کا علم رکھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں یہ بتا رہا ہوں
کہ ایک نماز ہیں، کچھ 12 13 یا 15 نمازیں ہیں ان فرائض کے علاوہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، اور تمام نمازوں کی اول آخر میں جو سنتیں ہوتی ہیں ان کے علاوہ میں بھی نمازیں ہیں جن کا نام آپ سنیں اور دیکھیں کہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. جیسے فجر سے پہلے کا وقت ہے تہجد کا، یہ تہجد کی ایک نماز ہے. دوسری نماز ہے اشراق کی. تیسری نماز ہے چاش، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، استخارہ کی نماز، استسقاء یعنی بارش نہ ہوتی ہو تو مستقل نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، تو یہ بھی ایک نماز ہے. صلاۃ کسوف، صلاۃ خسوف. صلاۃ کسوف اور خسوف ایک ہوتی ہے سورج گرہن کی نماز اور ایک ہوتی ہے چاند گرہن کی نماز. سورج گرہن کی جو نماز ہوتی ہے اس کو باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور چاند گرہن کی جو نماز ہوتی ہے اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تنہا پڑھتے ہیں. یعنی جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو اس موقع پر نماز کا پڑھنا ہے. اس کے علاوہ صلاۃ سفر ہیں، صلاۃ خوف ہیں، بہت ساری نمازیں. یہ میں نے آپ کے کانوں میں بات ڈال دی. اب اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھیں کہ تہجد کی نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے. سب سے پہلے اس کا وقت سمجھیں. تہجد کی نماز کا وقت، تہجد کی نماز کا سب سے افضل اور بہترین وقت آدھی رات کے بعد ہے. رات کا تیسرا حصہ یعنی رات کا اخیر والا حصہ، اس وقت سے تہجد کی نماز کا ٹائم افضل اور سنت کے مطابق یہی ٹائم ہے. لیکن اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو اور خوف ہو کہ میں رات کو دیر سے نہیں اٹھ پاؤں گا آخری رات کو، تو جو ہے وہ عشاء کے بعد اپنی وتر اور سنت کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھ لے، تب بھی تہجد میں اس کا شمار ہو جاوے گا. تو یہ ایک آسان شکل ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے عشاء کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن سنت کے مطابق جو ہے تہجد کی نماز کا وقت رات کے اخیر حصے سے شروع ہوتا ہے. اس کی نمازیں کتنی ہیں؟ ویسے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی ہیں، 6 رکعت پڑھی ہیں، 8 رکعت پڑھی ہیں اور 10 رکعتیں پڑھی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص 2 بھی پڑھے تب بھی چل جاوے گا. اور یہ بہتر لکھا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا جو اصل موقع ہے وہ ہم رات کو اول وقت میں سو گئے ہوں. یعنی عشاء کی نماز پڑھی، ہمارا کام ہو گیا، ہم اول وقت میں سو جاوے اور سونے کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھے، یہ افضل طریقہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عمل کرتے تھے اور اس پر بھی ہم عمل کر سکتے ہیں. اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جیسے ہی سورج نکلا، سورج نکلنے کے بعد 15 یا 20 منٹ تک جو ہے مکروہ وقت ہے، اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اشراق کی نماز کتنی پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے. بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور جب طلوع آفتاب ہو اور اس کے بعد اشراق کا وقت آوے، اس وقت میں 2 یا 4 رکعت پڑھ لیویں. کسی سے بات چیت ان دوران میں نہ کریں اور 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کی پڑھ لیویں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مکمل 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 3 مرتبہ فرمایا. ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا. کتنا آسان اور سستا سودا ہے کہ ہم جو ہیں اس طرح عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں. شعب الایمان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اشراق کی نماز 2 یا 4 رکعت پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ اس کو ٹچ نہیں کرے گی، مس نہیں کرے گی، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاوے گی. تو یہ اشراق کی فضیلت ہو گئی. اب ہے اس کے بعد اشراق کا وقت جیسے ختم ہوتا ہے 9:30 پونے 10 بجے، یہ اندازاً بتا رہا ہوں کہ سورج جو ہے کچھ اوپر ہو جاوے اور اپنی تپش
لوگوں کو ظاہر کر دے اور گرمی اس کی محسوس ہونے لگے، 10 بجے کے قریب پھر جو ہے یہ سورج گرم ہونے لگتا ہے، تو اس موقع سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی رکعت کتنی ہے؟ تو 2 رکعت ہیں، 4 رکعت ہیں، 6 ہے، 8 ہے، 12 تک ہے، 12 تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ٹائم بھی میں نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص 2 رکعت پڑھے اللہ اس کو غافلین سے ہٹا دیں گے، یعنی اس دن غفلت والے جو لوگ ہیں ان کی فہرست سے اللہ نکال دیں گے، اور جو شخص 4 رکعت پڑھے اللہ اس کو عابدین یعنی عبادت کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا، اور جو 6 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دن اس کی جو بھی ضرورت ہوگی اس کی کفایت فرماویں گے، اور جو 8 پڑھے گا اللہ کہے گا یہ میرے اطاعت والے بندوں میں سے، یعنی میری بات کو ماننے والے بندوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ان کا شمار فرماوے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دیں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ مجمع الزوائد میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ چاشت کی نماز کے بارے میں کہ ہمارے جسم کے اندر 360 جوڑے ہیں، 360 جوڑ ہیں، جوائنٹ ہیں، جوائنٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم جب صبح میں اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ کا صدقہ دینا پڑتا ہے، ہر جوڑ کا صدقہ دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر جوڑ کا اگر صدقہ دیوے تو 360 روپے روزانہ نکالنے ہو، اتنا تو روزانہ مزدور کی مزدوری بھی نہیں ہے، 300 روپیہ ہے، تو 360 روپے صدقہ دینا۔ پھر اللہ کے نبی کا آگے فرمان ہے حدیث میں، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اچھی بات بتانا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیوے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے اس کی کہ جو ہے ہم اگر صدقہ دینا چاہتے ہیں اور جو ہے اپنے اوپر سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، چاشت کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں گے، اللہ رب العزت اس کے عوض میں ہمیں جو ہے بیماریوں سے مصیبتوں سے دور رکھیں گے۔ اب ہے اوابین کی نماز، اور اس کے علاوہ بہت ساری نمازیں ہیں، میں یہ آخری نماز بتاتا ہوں۔ اوابین کی 6 رکعت ہیں، یہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، مغرب کی سنت پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ادام اللہ فیوزہم علینا فرماتے ہیں کہ جو ہے مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھ لی، اس کے بعد کی سنتیں جو باقی ہیں 4 رکعت، اس کے ساتھ میں 2 رکعت اور ملا لیوے اور اوابین کی نیت کر لیوے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور 6 رکعت سنت کے ساتھ میں ادا ہو جاوے گی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 6 رکعت نماز پڑھیں اوابین کی جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کریں، یعنی ایسی بات جو اللہ کے نماز کو یا مسجد کے احترام کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات نہ کریں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کچھ نمازیں ہو گئی جن کی فضیلتیں تھیں اور ان کے اوقات تھے اور ان کی تعداد تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب جو ہے مفسدات نماز جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بہت کان کھول کر آپ سمجھیے، ورنہ بہت سی مرتبہ بہت سے لوگوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے نماز میں بات چیت کرنا، اسے کوئی کرتا ہے نہیں، لیکن نماز میں اگر بات چیت ہو گئی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں کھانا پینا ایسا کوئی کرتا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن اگر نماز میں یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ نماز میں ہم آئے اور ہم کھا کر آئے تھے یا منہ میں کچھ ہے، ایک چنے کے دانے سے زیادہ یا چنے کے برابر اپنے منہ میں کوئی چیز اٹکی ہوئی، چنے کی سائز کے برابر یا اس سے زیادہ منہ میں اٹکی ہوئی ہے اور نماز کی حالت میں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو نکال کر پھینک دینا پڑے گا۔ اور جو ہے نمبر 3 سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا۔ نماز میں کھڑے تھے، کوئی آیا السلام علیکم تو یہ کر دیا تو اس کی نماز غائب ہو گئی، یا کوئی مسجد میں داخل ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو عادت بن گئی تھی، تو نماز میں وعلیکم السلام اس طرح کہہ دیا تو نماز
اس کی ختم ہو گئی، کیونکہ نماز کے باہر کو جواب دیا ہے۔ نماز میں تھے اور چھینک کسی کو آئی، اور چھینک جس کو آئی تھی اس کا جواب دیا۔ چھینکنے والے نے تو اگر الحمدللہ کہا تو نماز تو اس کی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ الحمدللہ کا یہ لفظ جو ہے نماز کو توڑتا نہیں ہے۔ مجھے چھینک آئی، میں نماز میں تھا، کہنا نہیں چاہیے۔ نماز میں چھینک آوے تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر کہہ دیا تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی، مکروہ ہو جاوے گی، خراب ہوگی۔ لیکن میں نے الحمدللہ کہا، میرے بازو میں رفیق بھائی تھے، یرحمک اللہ، اس طرح کہہ دیا تو ان کی نماز جاتی رہی۔ اور اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا، یہ بہت مشکل ہے، اس طرح ہوتا ہے، لیکن ایسا سمجھو کہ تراویح میں اس طرح ہوتا ہے۔ بعض جگہ جہاں بہت ساری تراویح ہوتی، ایک طرف یہاں تراویح ہو رہی، یہاں ہو رہی، تو جو ہے وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ادھر کے امام کو لقمہ دیوے تو نماز اس کی ٹوٹ جاوے گی، کیونکہ اس کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں کوئی بھول ہوگی تو امام کو بتاوے گا، وہ لقمہ قبول ہے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا، قرآن کریم اگر کھلا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جاوے گی۔ اور اکثر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں تو یا تو تکلیف میں ہیں یا درد میں ہیں یا جمعہ بگاسا لے رہے ہیں، اس طرح کی آواز نکلی، نماز ٹوٹ گئی۔ درد میں ہے، یہ کوئی بھی آواز اگر نکلتی ہے تو آواز کے ساتھ لفظ بنتا ہے، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاویں گی۔ تو یہ خیال رکھیں کہ جو ہے نماز میں ایسی اوہ یا پھر جو ہے کوئی اور آواز نکلتی ہے، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اگر قبلے سے سینہ پھیر جاوے، سینہ کہہ رہا ہوں، چھاتی کا بھاگ اگر قبلے سے پھیر جاوے تو نماز ٹوٹ جاوے گی۔ چہرہ پھیرے تو کوئی نہیں، جیسے میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں اگر ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، مکروہ ضرور ہو جاوے گی۔ سینہ اگر پھیر گیا تو نماز ٹوٹ جاوے گی۔ سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جانا، ایک آدمی جو ہے اپنے کو معلوم ہے کہاں ہمارا سجدہ ہوتا ہے، تو جو ہے کبھی کبھی بعض مرتبہ صف مکمل کرنے کے لیے جگہ خالی ہے، جیسے سمجھو کہ یہ لائن صف ہے، یہاں خالی ہے، تو پورا آگے نہیں آ سکتا ایک نماز میں کھڑا ہوا، سجدے کی جگہ سے ایک دم آگے بڑھ گیا نماز کی حالت میں تو اس کی نماز ٹوٹ جاوے گی۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہونا ہو تو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حالت سجدہ میں پیر اٹھانا، یہ معاملہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور پیچھے سے پیر اٹھ جاتے ہیں، اگر پیر اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گئی، نماز باقی نہیں رہتی ہے۔ لیکن اس میں سمجھے کہ جیسے میں سجدے میں گیا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک رکن ادا ہوتا ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، اس کے بعد مچھر نے کاٹا تو یوں کیا، ایک رکن ادا ہو گیا، پھر اٹھے تو ٹینشن نہیں۔ لیکن ابھی تو گئے تھے اور پورا سجدہ مکمل ہوا نہیں اور پیر اٹھ گئے تو وہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ امام ہو تو سب کی نہیں ہوگی، اکیلے پڑھ رہے ہوگے تو اپنی نماز نہیں ہوگی۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر سطر کھلا رہا، یہ مسئلہ جو ہے بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو ہے ہم کسی کا سطر یعنی یہ پرائیویٹ جگہ دیکھیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، وضو نہیں، اپنا سطر اگر اتنی دیر کھلا رہا نماز کی حالت میں، اپنا سطر، دوسروں کا کوئی ٹینشن نہیں، اپنا سطر پرائیویٹ جگہ جو ہے وہ اگر اتنی دیر کھلی رہی نماز کی حالت میں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اتنا ٹائم اگر نکل گیا تو سمجھو وہ نماز ختم ہو گئی۔ اب اس کو سمجھاؤں میں، جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس حالت میں یہ پیچھے کا باغ، جیسے یہ ڈوٹی ہے تو ڈوٹی سے لے کر یہ پیچھے کا پورا، تو اب اگر یہ حصہ کھلا رہے یہ پیچھے کے ڈگرے کا باغ، تو آپ خود بتاؤ کہ سبحان اللہ ہمارے یہاں 3 مرتبہ تھوڑی ہوتی، 5 یا 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس میں خیال رکھیں کہ یہ پیچھے والا حصہ کھلا رہتا ہے جس کی وجہ سے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ عمل کثیر کرنا، ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، ایسا کام کرنا کہ نماز کے باہر والا کوئی شخص دیکھے تو اس کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ ایک کام بار بار یہاں کچھ بھی عمل، کوئی بھی کام نماز کی حالت میں لمبی دیر تک کرنا، اور علماء نے لکھا ہے 2 ہاتھ سے کرنا، اس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں
نماز میں قہقہا مارنے سے یعنی زور سے ہنس دیا تب بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی رکن میں امام سے آگے بڑھ گئے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع میں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ابھی تو سجدے میں گئے نہیں، اس سے پہلے سب سجدے میں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اندازہ ہوتا ہے مجھے، ابھی میں پہنچا نہیں اس سے پہلے دھڑام کر کے پہنچ جاتے ہیں، ابھی تو میں اٹھا نہیں اس سے پہلے دوسرا سجدہ تو پہنچ بھی جاتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، اپنی نماز خود کی خراب ہو جاوے گی۔ امام کے ساتھ یا امام کے تھوڑا پیچھے چلیں، پیچھے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ارکان کو تھوڑا دھیرے سے ادا کریں تاکہ جو ہے آپ کی نماز مکمل ہو جاوے۔ اب مسئلہ رہتا ہے نماز میں ہم کھڑے ہیں تو یہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن نماز میں کوئی دعا مانگے تو ایسی دعا جو قرآن میں ہے، حدیث میں لوگوں سے مانگی جاتی ہو، ایسی کوئی دعا مانگے گے تو نماز ٹوٹ جاویں گے۔ جیسے ہم کہیں کہ اللہ کھانا دے دے تو دوسرا آدمی بھی دے سکتا ہے، ایسی کوئی چیز جو دوسرے سے بھی مانگ سکتے ہیں، وہ چیز اللہ ہدایت دے دے، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو یہ تو نماز میں مانگ سکتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ ہوتا ہے، ہم جب نماز میں ہوتے ہیں نا تو ہمارے سامنے سے یہ نماز کے مفسدات ختم ہو گئے، نماز ٹوٹی ہے ان سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے اگر کوئی گزر گیا نماز کی حالت میں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں سامنے سے گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، 40 کا گناہ ہوگا۔ لکھا ہے علماء نے 40 برس بھی ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سخت وعید فرمائی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی گزر گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نماز نہیں ٹوٹتی ہے، نہ نماز پڑھنے والے میں کوئی خرابی، یعنی اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آوے گی۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ شخص جو نمازی کے سامنے سے گزرا ہے وہ گنہگار سخت ہوگا اور اس پر وبال آئے گا۔ تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ کوئی سامنے سے یا بچہ گزر جاتا پھر سے کول باندھ کے نماز پڑھتا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ تو اس پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہاں سنتیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی خیال رکھیں۔ دیکھو ایسا سمجھو کہ یہ پورا علاقہ خالی ہے، اب وہ آدمی وہاں جو دیوار ہے وہاں سنت پڑھ رہا ہے، اب یہاں سے کسی کو بھی جانا ہوگا تو پریشانی ہوگی۔ تو ایسے مواقع میں اس طرح اپنی جگہ کو اپناوے کہ جہاں سے کسی اور کو گزرنا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو، اور اپنی سنت اور نوافل بھی آپ مکمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل